صلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد ماض الى یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ یوں بھی عبادت ہوتی ہے ہم یوں ہی عبادت کرتے ہیں، یوں بھی عبادت ہوتی ہے ہم یوں ہی عبادت کرتے ہیں، اسلام کے گلشن کی ہم جان دے کے حفاظت کرتے ہیں، جینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں، مرنے کا ہمیں کوئی فکر نہیں، وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ صدر عزی وقار معزز سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے صحابہ کے شوق شہادت کے موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، جب میری نگاہ تاریخ کے اوراق پر پڑتی ہے تو مجھے ہر جگہ شہداء کا خون بہتا ہوا نظر آتا ہے۔ آئیے صحابہ کے شوق شہادت کو دیکھنے سے پہلے صحابہ کے سردار اور رہبر کو دیکھتے ہیں۔ امام الانبیاء سرتاج المرسلین کی تمنا کیا ہے؟ میرے مدنی آقا تڑپ کر فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ۔ سامعین محترم، اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو بدر میں 14 صحابہ شہید نہ ہوتے، اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو احد میں 70 صحابہ شہید نہ ہوتے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو خندق میں 6 صحابہ شہید نہ ہوتے، اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو عثمان غنی کے دور خلافت میں 16,000 صحابہ شہید نہ ہوتے، اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو فاروق اعظم کے دور خلافت میں 14,000 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ ارے میں تو کہتا ہوں اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو گھروں میں بیٹھ جاتے، اپنی بیوی بچوں میں بیٹھ جاتے۔ ارے کس کا اپنے گھر کے نرم گداز بستر میں سونا پسند ہے، لیکن سنو جب میرے نبی کے یاروں نے نبی کا کلمہ پڑھیا تو انہوں نے گھر میں بیٹھنا پسند نہیں آیا، بلکہ میدان کارزار میں تلواروں کے ساتھ میں چلنا پسند آیا۔ اور وہ صحابہ جنہوں نے نبی کے آبرو کے خاطر اللہ کی دین کا عظمت کو پوری دنیا میں پھیلانے کا خاطر اپنی بیوی کو بیوہ کروایا، اپنی اولاد کو یتیم کروایا، گھروں سے بغیر ہو کر، وطن سے بے وطن ہو کر پوری دنیا میں اسلامی پرچم لے رہا ہے۔ اب آئیے ذرا اس صحابی کی طرف کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنے خون سے تاریخ اسلام کی رنگین قبا پہنچائی۔ وہ کون تھا؟ وہ فاروق اعظم تھے جو یہ دعا کر رہے تھے اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اب سامعین محترم، اگر صحابہ کے شوق شہادت کو دیکھنا ہے تو آئیے احد کے پہاڑ سے پوچھتے ہیں اے احد ذرا تو بتا میرا عبداللہ بن حجر تیرے سینے میں کس جذبہ اور شوق سے آیا تھا؟ تو احد کا پہاڑ بیان دل جواب دیتا ہے اے رفیق کیا تجھے معلوم نہیں وہ کیا تمنا کرتے ہوئے یہ دعا کر رہے تھے؟ اے اللہ کل دشمن سے مقابلہ ہے، میں اس پر وار کروں، پھر وہ مجھ پر وار کرے، پھر میں اس پر وار کروں، یہاں تک کہ میرے ہاتھ میں کاٹ دے جائے، کل تیرے دربار میں حاضری ہو اور تو سوال کرے اے عبداللہ اینا کا انتہا کرتے تو میں جواب دوں اے اللہ تیرے دین کے خاطر، اور تو کہے صدق یا عبداللہ۔ میرا غیور مسلمانوں، جذبہ شہادت کو دیکھنے ہیں تو آئیے حرام من ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کے جب دشمن کا تیر ان کے سینے میں پیوس ہوتا ہے تو جامع شہادت نوش فرمات وقت بھی کہتے ہیں فست و رب الکعبہ فست و رب الکعبہ۔ آخر شکن و شاعر کا خوب کہتا ہے لے شوق سنام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا، لے شوق سنام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پل عطام صحابہ کا ومعلم۔